نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سائیں جی، محترم اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی صاحبزادیوں کو، اور یہ جملہ اہل ایمان کی عورتوں کو، کہ جب وہ باہر نکلیں تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جو سارے جسم کو ڈھانپ لے۔ ظاہر ہے کہ عورت کے اوپر سے چادر لٹکانے سے مقصود یہ ہے کہ اس کا پورا بدن چھپ جائے۔ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المحلہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لغت عرب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوئے، اس لغت میں جلباب اس بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک پورے بدن کو چھپائے، نہ کہ وہ چادر جو جسم کے بعض حصوں کو چھپائے۔ ابن جریر اور ابن المنذر وغیرہ نے حضرت امام محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ السلمانی سے اس آیت یدنینا علیہن من جلابیبہن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور اپنا پورا سر پلکوں تک اس کے اندر چھپا لیا اور اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا، البتہ صرف اپنی آنکھ بائیں کنارے سے نکال لی۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن جریر طبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو چادروں کے ذریعے اپنے سروں کو اپنے چہروں سمیت ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھولیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بھی مروی ہے کہ عورت اپنے جلباب کو پیشانی سے موڑ لے اور پھر اپنی ناک پر موڑ لے، اگرچہ دونوں آنکھیں ظاہر ہو جائیں لیکن اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کے اکثر حصے کو چھپا لے۔ بہرحال یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ عورت جب کسی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے شرعاً یہ حکم ہے کہ اپنے چہرے کا ستر کر کے نکلے۔ حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جن کو ام خلات کہا جاتا تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئی کہ ان کے چہرے پر نقاب تھا، اور آ کر اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے سوال کیا کہ تم اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو، اس کے باوجود تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے؟ ان خاتون نے جواب دیا، میرے بیٹے پر مصیبت آئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری حیا پر مصیبت آئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ان خاتون نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔
اسلام کے نزدیک عفت و عصمت کی جو قدر و منزلت ہے، اس کے پیش نظر احکام صادر فرمائے جا رہے ہیں. ان راستوں کو ہی بند کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے اس خزانے کے لٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. وما توفیقی